بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو ازواج کے بارے میں ایک واقعہ بیان کریں گے۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ان کے پاس جرہم نامی ایک قبیلہ بھی آ کر آباد ہو گیا۔ ایک مدت گزر گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں ہاجرہ کی خبر گیری کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سارہ نے اجازت دی اور یہ شرط رکھی کہ وہاں آپ اپنی سواری سے نہیں اتریں گے، یعنی فوراً واپس آ جائیں گے۔ بس آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا۔ اس نے کہا وہ بال بچوں کی خوراک کے لیے شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ مکہ کی زمین میں زراعت وغیرہ نہیں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم سے باہر جا کر شکار پکڑ لاتے تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بہو سے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانا ہے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہے کہ یہ انتظام کر سکے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب تیرا شوہر واپس آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر دے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کی خوشبو معلوم کر کے زوجہ سے دریافت کیا تو اس نے حقارت آمیز لہجہ میں کہا کہ ہاں فلاں فلاں صفت کا ایک بوڑھا آدمی یہاں آیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ کہتا بھی تھا؟ عورت نے جواب دیا کہ ہاں وہ کہتا تھا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دے کر کہنا کہ وہ اپنے گھر کے دروازہ کو تبدیل کرے۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارہ سے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اجازت دی اور پھر وہی شرط لگائی کہ سواری سے آپ نیچے نہیں اتریں گے اور فوراً واپس آ جائیں گے۔ بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اس موجودہ بیوی سے اس کے شوہر کا حال پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ خدا آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیے۔ آپ نے کھانا طلب فرمایا تو فوراً دودھ اور گوشت سے ان کی ضیافت کی۔ آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ اس نیک بخت عورت نے آپ سے اترنے کی خواہش کی تاکہ ان کے سر سے سفر کا گرد و غبار دھو ڈالے، لیکن آپ نہ اترے۔ وہ فوراً ایک پتھر اٹھا لائی اور آپ کے دائیں طرف رکھ دیا۔ آپ نے اس پر اپنا قدم رکھا جس کا پتھر پر نشان باقی ہے، تو اس نے آپ کے سر کے دائیں حصہ کو غسل دیا، پھر پتھر بائیں طرف لا کر رکھ دیا۔ آپ نے اس پر بایاں قدم رکھا جس کا نشان موجود ہے۔ اس نے آپ کے سر کا بایاں حصہ دھویا۔ بس فارغ ہو کر جب آپ نے واپس پلٹنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تیرے گھر کا دروازہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور باپ کی خوشبو سونگھی تو اپنی بیوی سے دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں نہایت خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایسا ایسا فرمایا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا اور ان کے سر کو غسل بھی دیا تھا، چنانچہ اس پتھر پر ان کے قدم کے نشانات باقی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم یہی وہ پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے تھے اور جس کو مسلح بنانے کا امت اسلامیہ کو حکم دیا گیا ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، ان کے متعلق بعض ارباب تحقیق نے یہ رائے ظاہر کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے پتھر مٹی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس سے ان کے پاؤں کا نشان باقی رہتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔